بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت مفتی سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ نورانی دامت اللہ کی نگرانی میں زیر نظر کتاب جس کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا اخذ فیض، اس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مذکورہ کتاب کے ریکارڈنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مکمل کتاب کی ریکارڈنگ قسطوار آپ سماعت کر سکیں گے۔ پیش لفظ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا شمار تاریخ انسانیت کے ان عظیم لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے فکر و تدبیر اور علم و تحقیق سے رہتے دنیا تک گہرے اثرات مرتب کیے۔ بالخصوص اسلامی تاریخ کے آسمان علم پر جتنے ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں ان میں بھی آپ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت، شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے لے کر آج تک کم و بیش 1400 سال کا دورانیہ گواہ ہے کہ ہر دور کے علماء، ہر مسلک کے مجتہدین اور ہر علاقے کے فقہا نے بلا تمیز مسلک و مذہب، زبان و رنگ آپ کے اصولی اجتہادات اور قوانین و ضوابط سے روشنی کشید کرتے ہوئے زندگی کا سفر آگے بڑھایا۔ آپ نے ہم عصر علماء کی طرح قرآن و حدیث کے متن کو صرف یاد ہی نہیں کیا بلکہ اس میں کار فرما حکمت و بصیرت تک گہری رسائی کے حصول کو اپنے علم و تدبر کا حصہ بنایا۔ آپ کا عہد جہاں اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا، وہاں اسلامی علوم بالخصوص حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تفسیر کی تدوین بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف نئے نئے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہو رہے تھے اور دوسری طرف نئے نئے مسائل حیات جنم لے رہے تھے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے اثرات حجاز مقدس سے نکل کر بلاد شام، عراق، مصر، الجزائر، ایران اور بلاد ہند سے ہوتے ہوئے یورپ، چین، افریقہ اور بلاد مشرق بعید کی سرحدوں پر دستک دے رہے تھے۔ وہ انقلابی اسلامی جس کی بنیاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی اور جس کی آبیاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نے اپنے مقدس خون سے فرمائی تھی، آج 3 بر اعظموں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ چکا تھا۔ اسلامی ریاست کی سرحدوں میں اس برق رفتار وسعت کا تقاضا تھا کہ مسلم اسکالرز ہر علاقے اور ہر محل وقوع کے لیے وہاں کے حسب حال روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کا مناسب اور قابل عمل حل بھی پیش کریں۔ چنانچہ اس علمی و اجتہادی ضرورت کی تکمیل کے لیے قدرت نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے رفقائے کار کا انتخاب کیا۔ امام صاحب نے خداداد ذہانت، فقہی بصیرت اور دینی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے تاریخ اسلام میں پہلی بار باقاعدہ شرعی قانون سازی کے لیے
تاریخ اسلام میں پہلی بار باقاعدہ شرعی قانون سازی کے لیے اپنی نگرانی میں اپنے تلامذہ پر مشتمل اعلیٰ سطحی تحقیقی ادارہ قائم کیا، جس میں امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر جیسے بالغہ ہائے روزگار موجود تھے۔ امام صاحب کی یہ اجتہادی اور فقہی خدمات اس قدر شاندار اور بے مثل تھیں کہ پوری اسلامی دنیا کے علماء، فقہاء اور محدثین اطراف و اکناف سے چل کر آپ کے پاس حاضر ہوتے۔ چنانچہ بعد میں آنے والے صحائح ستہ کے مؤلفین ہوں یا امام شافعی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر مجتہد، سب اسی چشمہ صافی کے فیض یافتہ نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی علمی خدمت سر انجام دینے کی صلاحیت سے کیسے نوازا گیا؟ یقیناً اس سعادت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم حاصل تھی، مگر آپ نے طویل اور مسلسل محنت و ریاضت سے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین اور بالخصوص ائمہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی علمی فیض بھی حاصل کیا۔ ان سے روایتیں لیں اور ان مشائخ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے جن کے پاس تفسیر، حدیث اور فقہ سے متعلق کوئی بھی معرفت موجود تھی۔ امام صاحب چونکہ خود تابعی ہیں، اس لیے خوش قسمتی سے انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا صاف ستھرا اور خالص دینی روحانی جذبوں سے معمور زمانہ نصیب ہوا۔ زیر نظر کتابچہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد علمی اور تحقیقی کاوش ہے، جس کا سہرا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے تحقیقی ذوق کے سر ہے، جنہوں نے امام صاحب کی نسبت و عقیدت کا حق کما حقہ ادا کیا اور 2 جلدوں پر مشتمل حدیث میں آپ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے عظیم علمی و تحقیقی شاہکار کتاب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام الائمہ فی الحدیث مرتب فرمائی۔ یہ کتابچہ اس ضخیم کتاب کا ایک حصہ ہے جسے افادہ عام کے لیے علیحدہ بھی طبع کیا جا رہا ہے۔ اس کی ترتیب و تدوین میں محترم حافظ فرحان ثنائی نے آپ کی معاونت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تصنیف لطیف کو عوام و خواص کے لیے مستفیض فرمائیں۔ ڈاکٹر علی اکبر الازہری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن طرق کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علم حدیث حاصل کیا، اسے خطیب بغدادی، سیمری اور دیگر ائمہ نے آپ ہی کی زبانی روایت کیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا: دخلت علی ابی جعفر امیر المؤمنین فقال لی یا ابا حنیفۃ عمن اخذت العلم؟ قال قلت عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود وعبد اللہ بن عباس قال فقال ابو جعفر بخ بخ استوثقت ما شئت یا ابا حنیفہ الطیبین الطاہرین المبارکین صلوات اللہ علیہم۔ میں امیر المومنین ابو جعفر منصور کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا: ابو حنیفہ، آپ نے علم الحدیث کس سے حاصل کیا؟ میں نے کہا: میں نے بواسطہ حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم بن یزید النخعی کے طریق سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے علم الحدیث حاصل کیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا، بہت خوب، بہت خوب ابو حنیفہ، آپ نے ان طیب، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں صلوات اللہ علیہم سے حسب خواہش علمی ثقافت اور پختگی و مضبوطی حاصل کر لی ہے۔ اس روایت میں امام اعظم نے اکابر تابعین اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک علم الحدیث میں اپنی متصل سند بیان فرمائی ہے۔ زیر نظر باب میں ہم اسی اسلوب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امام اعظم کا اپنے شیوخ سے نسبت تلمذ معتبر ائمہ حدیث کی کتب کے حوالوں سے بیان کریں گے۔ آپ کا علمی تعلق خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر اکابر صحابہ کرام سے کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ امام اعظم کی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تک اسانید حدیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو براہ راست بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت سے مستفید ہونے اور ان کی روایت حدیث کرنے کی بنا پر تابعیت کا شرف حاصل ہے، جس کو ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام الائمہ فی الحدیث جلد اول میں مبسوط دلائل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس بحث کو اسی کتاب میں دیکھا جائے۔ اعلیٰ وازیں آپ نے اپنے اکابر شیوخ تابعین کے توسط سے بھی خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اخذ حدیث اور اکتساب علم کیا ہے۔ سطور ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین سے ترتیب وار آپ کے اخذ حدیث کے طریق کو بیان کیا جائے گا۔ امام اعظم کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک علم الحدیث کی دو مختلف اسناد۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم الحدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وارث ہیں۔ وہ یوں کہ امام صاحب علم الحدیث میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور امام میمون بن مہران کے شاگرد ہیں۔ انہی کے طرق سے آپ علم الحدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وارث بنتے ہیں۔ دونوں حضرات کے ذریعے خلیفہ اول تک سند حدیث ذیل کے نقشے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ خلیفہ اول تک امام اعظم کے طرق حدیث کا نقشہ: الامام ابو حنیفہ عن قاسم بن محمد بن ابی بکر عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ الامام ابو حنیفہ عن میمون بن مہران عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں روایت کو نقشے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے طریق کی تحقیق: حضرت قاسم بن محمد متوفی 108 ہجری نے براہ راست اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور امام اعظم نے ان سے روایت کیا۔ اس طرح امام اعظم بیک وقت بیت رسول اور بیت صدیق اکبر کے علمی وارث ٹھہرے۔ امام عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا، من ادرکتا من الکبراء، آپ کو کن اکابر ائمہ سے شرف تلمذ حاصل ہے؟ انہوں نے فرمایا، القاسم و سالم و طاؤوس وغیرہ، قاسم، سالم، طاؤوس اور دیگر ائمہ سے۔
دوسرے طریق کی تحقیق: امام ابو ایوب میمون بن مہران متوفی 117 ہجری کا شمار جزیرہ کے معتبر ترین حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ انہوں نے براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام اعظم نے ان سے اخذ حدیث کیا، لہٰذا اس طریق سے بھی امام اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم الحدیث کے وارث قرار پائے۔ نمبر 1، امام ابن منجوی اور مزی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی ہے۔ نمبر 2، امام میمون بن مہران نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام سے بھی حدیث روایت کی ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ امام موفق بن احمد المکی اور ابن بزار الکردری نے حدیث میں امام اعظم کے شیوخ کی فہرست میں امام میمون بن مہران کا نام بطور خاص درج کیا ہے۔ امام اعظم کی سیدنا عمر فاروق تک علم الحدیث کی 2 مختلف اسناد۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم الحدیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی وارث ہیں۔ امام صاحب علم الحدیث میں حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت زید بن اسلم کے شاگرد ہیں۔ انہی کے طرق سے آپ علم الحدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وارث قرار پاتے ہیں۔ خلیفہ دوم تک امام اعظم کے طرق حدیث کا نقشہ: الامام ابو حنیفہ عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر عن عمر بن الخطاب۔ نمبر 2، الامام ابو حنیفہ عن زید بن اسلم عن اسلم مولا عمر عن عمر بن الخطاب۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک متصل سند کا آپ نقشہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے طریق کی تحقیق: امام ابو حنیفہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ متوفی 106 ہجری کے براہ راست شاگرد ہیں۔ انہی کے ذریعے سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم الحدیث حاصل کیا۔ حضرت سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی علم الحدیث حاصل کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا امام اعظم حضرت سالم کے ذریعے درجہ بالا ان صحابہ کرام کے علم الحدیث سے بھی مستفید ہوئے۔ امام اعظم نے اپنے اکابر اساتذہ میں حضرت سالم بن عبداللہ کا نام بھی لیا ہے۔ امام صالحی شامی نے امام اعظم کے اساتذہ کی فہرست میں حضرت سالم کا نام بھی درج کیا ہے۔ دوسرے طریق کی تحقیق: حضرت زید متوفی 136 ہجری کے والد اسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور وہ حضرت عمر سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ اس بات کو امام مسلم اور امام ابن حبان جیسے اکابر محدثین نے بیان کیا ہے۔ معروف ائمہ حدیث امام ابن ابی حاتم، امام ابن حبان، امام ذہبی اور امام سیوطی نے
حضرت زید کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آپ نے درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، اپنے والد حضرت اسلم رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ امام ابن بزار القردری اور امام صالح شامی شافعی نے امام اعظم کے اساتذہ اور شیوخ میں حضرت زید کا ذکر کیا ہے۔ درج بالا علمی تحقیق سے ثابت ہوا کہ امام اعظم حضرت سالم اور حضرت زید کے طرق سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم الحدیث کے بھی وارث ٹھہرے۔ امام اعظم کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک علم الحدیث کی سند۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم الحدیث میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی وارث ہیں۔ امام صاحب حضرت موسیٰ بن طلحہ کے شاگرد ہیں، جن کے ذریعے سے آپ علم الحدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وارث قرار پاتے ہیں۔ خلیفہ سوم تک امام اعظم کے طریق حدیث کا نقشہ۔ الامام ابو حنیفہ عن موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التمیمی المدنی الکوفی عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اس کو آپ نقشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علم تحقیق۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی مدنی کوفی متوفی 103 ہجری کی ولادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوئی، لیکن ایمان بعد میں لائے، اس لیے تابعیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے 12 سال تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں گزارے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرنے کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام سے بھی علم الحدیث حاصل کیا۔ نمبر 1، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ امام موفق قردری اور صالحی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں شیوخ اور اساتذہ کی فہرست میں حضرت موسیٰ کا نام بھی لکھا ہے۔ امام اعظم کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک علم الحدیث کی 3 اسانید۔ جن جلیل القدر صحابہ کے ذریعے علم الحدیث کوفہ میں بکثرت منتقل ہوا، اور جو حضرات کوفہ میں علم الحدیث کے بانی کہلائے، امام اعظم کی اسانید ان حضرات تک بھی پہنچتی ہیں۔ ان عالی مرتبت صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شمار صف اول میں ہوتا ہے۔ ان کے کئی شاگرد ہیں، جن میں حضرت قاضی شریح بن حارث کوفی، حضرت علقمہ بن قیس کوفی اور حضرت مسروق بن اجدع کوفی جیسے اکابر تابعین شامل ہیں۔ یہ تابعین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے کل علم الحدیث کے وارث ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے تابعین نے آپ سے علم الحدیث کا فیض حاصل کیا، مگر خصوصاً یہ تینوں ہی آپ رضی اللہ عنہ کے علم الحدیث کے جامع ہیں۔ ان تینوں شاگرد امام ابراہیم بن یزید نخعی کوفی،
ان تینوں کے شاگرد امام ابراہیم بن یزید نخعی کوفی متوفی 96 ہجری، امام ابو اسحاق سبیعی متوفی 127 ہجری اور امام سلمہ بن کہیل کوفی متوفی 121 ہجری وغیرہم بھی تابعین ہیں جو امام اعظم کے بلا واسطہ استاد ہیں۔ امام اعظم تابعین ہی کے 3 واسطوں اور طرق سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے علم الحدیث کے وارث ہیں، جن کے نقش جات درج ذیل ہیں۔ خلیفہ چہارم تک امام اعظم کے طرق حدیث کے نقش جات: نمبر 1، الامام ابو حنیفہ عن ابراہیم بن یزید النخعی عن القاضی شریح بن حارث الکوفی عن علی بن ابی طالب۔ نمبر 2، الامام ابو حنیفہ عن ابی اسحاق السبیعی عن مسروق بن الاجدع عن علی بن ابی طالب۔ یہ پورا نقشہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے طریق کی تحقیق: قاضی شریح بن حارث کوفی متوفی 78 ہجری کی ولادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے عہد خلافت میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ان کے بعد قاضی شریح سیدنا عثمان غنی مولا علی المرتضی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف کے زمانہ تک 60 سال کوفہ کی مسند قضا پر فائز رہے۔ حجاج کے زمانہ میں انہوں نے کوفہ کے عہدہ قضا سے استعفیٰ دینے کے بعد بصرہ میں 1 سال تک قاضی کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے 120 برس کی عمر میں 78 ہجری میں وصال فرمایا۔ قاضی شریح نے درج ذیل اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت حدیث کیا: سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن جعد رضی اللہ عنہ۔ امام ابراہیم نخعی نے قاضی شریح سے روایت کیا ہے، جسے امام بخاری، ابن ابی حاتم اور ذہبی نے قاضی شریح کے ترجمہ میں لکھا ہے: روی عنہ ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی نے ان سے روایت کیا ہے۔ امام اعظم نے امام ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے، لہٰذا وہ امام اعظم کے حدیث میں شیخ ہیں۔ امام صالحی شامی نے امام اعظم کے اساتذہ کی فہرست میں امام ابراہیم کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم امام ابراہیم نخعی کے توسط اور قاضی شریح کے ذریعے حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے علم کے امین ہونے کے ساتھ دیگر اکابر صحابہ کرام کے علم سے بھی فیض یاب ہوئے۔ دوسرے طریق کی تحقیق: امام اعظم نے اپنے شیخ حضرت عمر بن عبداللہ بن عبید المعروف ابو اسحاق سبیعی متوفی 128 ہجری سے علم الحدیث حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت مسروق بن اجدع کوفی متوفی 63 ہجری سے حاصل کیا۔ حضرت مسروق بن اجدع کا شمار کوفہ کے جلیل القدر محدثین و فقہا تابعین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اخذ حدیث کیا:
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام ابو اسحاق عمر بن عبداللہ سبعی نے حضرت مسروق بن اجدع سے روایت کیا ہے۔ امام مزی، نووی اور عسقلانی نے حضرت مسروق کے ترجمہ میں لکھا ہے، روی عنہ ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی نے ان سے روایت کیا۔ امام اعظم نے ابو اسحاق سبیعی سے روایت کیا ہے، لہٰذا وہ علم الحدیث میں امام اعظم کے شیخ ہیں۔ خطیب بغدادی، نووی، مزی اور ذہبی جیسے نقاد ائمہ رجال نے امام صاحب کے ترجمہ میں لکھا ہے، سمع ابا اسحاق السبیعی، آپ نے ابو اسحاق سبیعی سے سماعت حدیث کی۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم نے امام ابو اسحاق سبیعی کے توسط سے حضرت مسروق کے علم الحدیث تک رسائی حاصل کی، اور یوں وہ اس ذریعے سے بھی چاروں خلفائے راشدین المہدیین اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم الحدیث کے بھی وارث ہوئے۔ تیسرے طریق کی تحقیق۔ امام اعظم نے اپنے شیخ حضرت سلمہ بن کہیل متوفی 121 ہجری سے علم الحدیث حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس نخعی متوفی 62 ہجری سے علم الحدیث حاصل کیا، جبکہ حضرت علقمہ درج ذیل اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم الحدیث کے وارث ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو اسحاق ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو مسعود انصاری، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام سلمہ بن کہیل نے حضرت علقمہ بن قیس سے روایت کیا ہے۔ امام مزی، ذہبی اور عسقلانی جیسے جلیل القدر ائمہ نے حضرت علقمہ کے ترجمے میں لکھا، روا عنہ سلمہ بن کہیل۔ سلمہ بن کہیل نے ان سے روایت کیا۔ امام اعظم نے امام سلمہ بن کہیل سے روایت کیا ہے، لہٰذا وہ علم الحدیث میں امام اعظم کے شیخ ہیں۔ امام مزی، امام ذہبی اور امام عسقلانی نے امام صاحب کے ترجمہ میں لکھا ہے، روا عن سلمہ بن کہیل، آپ نے سلمہ بن کہیل سے سماعت حدیث کی۔ اس علمی تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے شیخ حضرت سلمہ بن کہیل سے علم الحدیث حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس نخعی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کوفہ میں موجود علم الحدیث کے عظیم وارث حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام سے فیض نبوت حاصل کیا۔ پہلی قسط یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ یہاں سے امام اعظم کی امہات المومنین رضی اللہ عنہن تک 8 اسانید حدیث، یہاں سے انشاءاللہ دوسری قسط کا آغاز کریں گے۔